أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ رب العزت کی مسجدوں سے روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے کہ ان مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسجدوں میں اس حال میں داخل ہوتے کہ خائفین، ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو، اپنے من کو مار کر مسجد میں داخل ہوتے، یہ چاہیے تھا، لیکن وہ یہ کرنے کے بجائے مساجد کے اندر آ کر خرابی کر رہے ہیں۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلت ہے، اور آخرت میں ان کو بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہاں پر اللہ رب العزت کو تم پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العزت بہت وسعت والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، مثلا پرسوں ہم نے پڑھا تھا کہ فرقہ واریت بہت زیادہ تھی بنی اسرائیل کے اندر، اللہ رب العزت نے فرقہ واریت سے منع فرمایا۔ کل ہم نے پڑھا یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں ہے، اور مشرکین نے کہا یہ دونوں کچھ نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے، مساجد سے روکنا، مساجد کے اندر خرابی پیدا کرنا، یہ ان 2 چیزوں کا نتیجہ ہے، فرقہ واریت اور ایک دوسرے کا انکار۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے، انسان یا تو اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے، یا پھر کم از کم یہ کرتا ہے وہ عبادت گاہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کا ناپسندیدہ بندہ آ کے عبادت کرتا ہے۔ مثلا بخت نصر بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، قتل و غارت کی، بیت المقدس کو اس نے گرایا، اور اس کے اندر آ کر اس نے بے انتہا خرابی پیدا کی۔ کیوں کی؟ کیونکہ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ نہیں ہے۔ چونکہ یہودیوں کا قبلہ ہے اسی لیے اس کو گرانا ثواب ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے ثواب کر کے، ثواب کا سوچ کر یہ کام کیا۔ اب پیچھے کیا تھا؟ وہی اختلاف، وہ فرقہ واریت، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر بغض، عناد، کینہ، حسد، یہ اصل چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آ کر کیا کیا؟ اللہ کے گھر کو گرا دیا۔ اسی طریقے سے جو یہودی تھے وہ مشرکین سے اور بعد میں مسلمانوں سے صرف اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا پیچھے، مشرکین یہ سمجھتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اب اور چونکہ ہم بیت اللہ شریف کے متولی ہیں
اور وہ بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مسلمان بھی کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ بیت اللہ شریف کی طرف۔ کچھ عرصے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہے نا یہودی مسلمانوں سے بڑے خوش تھے۔ اس لیے خوش نہیں تھے کہ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اس لیے بھی خوش نہیں تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اس لیے بھی خوش نہیں تھے کہ ان کو آخری کتاب ملی ہے نا، خوش صرف اس بات پر تھے کہ یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لگاؤ تھا، جو آپ کا رجحان تھا، جو آپ کی محبت اور عقیدت تھی، وہ کس سے تھی؟ بیت اللہ شریف سے تھی۔ اللہ نے حکم دیا دوبارہ سے، اب انشاءاللہ اگلے سپارے میں آ رہا ہے، دوسرے سپارے کے اندر آ رہا ہے، ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ پھر بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے ابرہہ آ گیا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور مشرکین نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 8 ہجری کے اندر مسلمانوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا، وہاں پر نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ یعنی تینوں گروہوں نے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرکین ہوں، ان تینوں نے مساجد کو خراب کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور اپنے اپنے انداز سے ڈالا۔ تو یہاں مسجد سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عبادت گاہ مراد ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، ہر عبادت گاہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس شخص سے بڑا ظالم، مسجد سے روکنا، مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، مسجد میں آتے ہوئے دل کے اندر کسی کے لیے بغض لے کر آنا کہ فلاں بندہ اگر ہوا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھوں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے سلام نہیں کروں گا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو تیسا ہے، یہ بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد سے روکنا صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص کے لیے دروازے بند ہے، اس کی تصویر باہر لگ گئی ہے، اس کا نام لکھ کے لگا دیا ہے، وہ آتا ہے اسے دھکے دے کے باہر نکال دے، نہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی بندہ کسی مسجد میں کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے لیے کسی کے دل میں بغض، کینہ، حسد، عناد اگر ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا۔ پہلے میں شاید 2-3 لوگوں کو یہ واقعہ بتا چکا ہوں، آج میں سب کو بتا دیتا ہوں۔ کراچی کے اندر میں تھا، یہ 2008 اور 2012 کے درمیان کا واقعہ ہے۔ یہاں پنجاب کے اندر تو صرف مسلک پرستی کی اختلافات ہے نا، کراچی میں مسلک پرستی کا بھی اختلاف تھا، اس سے بڑا اختلاف تھا لسانی، زبان کا، پٹھان، پنجابی، مہاجر، فلانا فلانا، یہ اختلاف تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک شخص کو کہتے ہوئے، وہ اردو سپیک تھا، مہاجر تھا، اس نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز کسی پٹھان کے ساتھ کھڑے ہو کے نہ پڑھوں۔ اگلی بات اس سے خطرناک، کہنے لگا اگر میں نماز شروع کر چکا ہوں جماعت کے ساتھ، میرے ساتھ پٹھان آ کے کھڑا ہو جائے تو میں نماز توڑ کے دوسری طرف چلا جاتا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ بیج کس نے بویا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی نمازیں قبول ہیں؟ ہرگز نہیں،
کیا ایسے لوگوں کا اللہ کو پسند ہے کہ اس کے گھر میں آئے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس خرابی سے بڑی خرابی ہے جو کسی کے نام کو لکھ کے لگا دینا، کسی کے لیے بیریئر لگا دینا کہ یہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اسے پتہ ہے یہ جو خرابی ہے نا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کون مجھ سے کس وجہ سے نفرت کر رہا ہے، وہ جانتا نہیں ہے کون کس وجہ سے نفرت کر رہا ہے، اور وہ نماز کے لیے آ رہا ہے اور یہاں نمازی اس کے لیے جو ہے نا بد دعائیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر مسجد میں آنے کے آداب بیان فرما دیے ہیں۔ مسجد میں آنے کے آداب بیان فرما دیے ہیں۔ آداب کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب مسجد میں جاؤ تو بڑے ادب کے ساتھ جاؤ، بڑے احترام کے ساتھ جاؤ، بڑی عاجزی کے ساتھ جاؤ، بڑی انکساری کے ساتھ جاؤ، اپنا اندر اپنا نفس مار کے مسجد میں جاؤ۔ مسجد میں اپنی ذات، اپنی پات، اپنا عہدہ، اپنی برادری مسجد سے باہر رکھ کے جاؤ۔ مسجد میں صرف اور صرف تم اللہ کے بندے بن کے جاؤ۔ مسجد میں آنے والے ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ تم یہ سمجھو کہ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ نکما، سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں اللہ کے ہاں۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، اگر اپنا فائدہ چاہتے ہو، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے، اپنا محاسبہ ہر بندہ خود کر سکتا ہے، یہ فیصلہ ہر بندہ خود کر سکتا ہے کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں مسجد میں جاتا ہوں میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا ہی نمازی ہے جی، کہیں میرے دل کے اندر یہ خیال تو نہیں آتا کہ میں نماز پڑھوں لوگ کہیں بڑی ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے سب سے بعد میں جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے مسجد میں آ کر مسائل بیان کرنا اور اس نیت سے کرنا کہ لوگ کہیں بھی اس بندے کے پاس بڑا ہی علم ہے۔ جہاں پر انسان کی خود نمائی ہو رہی ہے یا خود نمائی کا احتمال موجود ہے، اللہ نے اس چیز کو منع فرما دیا ہے، ان يدخلوها الا خائفین، کہ مسجد میں نہ آؤ مگر جب آ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے آؤ۔ تمہارا مسجد کے اندر اٹھنے والا ایک ایک قدم، تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک بات، کسی کو اشارہ کیا، کسی کو کنایا کیا، جو کچھ بھی کیا وہ اتنا نپا تلا ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کسی نمازی کی، نہ کسی مسلمانی کی دل آزاری ہو، نہ کسی کو کوئی تکلیف ہو، اور ڈر خوف تمہیں یہ ہو کہ کہیں میرے اس قدم سے یا میری اس بات سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہیں میرا یہ کام میرے اعمال کو برباد نہ کر دے، کہیں میں رسوا نہ ہو جاؤں، کہیں میں اللہ کے دربار سے دھتکارا نہ جاؤں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو گناہوں کو سب سے تیزی کے ساتھ سب سے زیادہ مٹاتا ہے،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکلیف کے وقت مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا۔ کب؟ جب تکلیف ہو، جب تکلیف ہو نماز کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ بہترین طریقے سے وضو کرنا۔ جو بندہ حالت تکلیف میں وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جلدی جلدی مٹا دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آنا۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کر آنا، یعنی اگر کسی کا گھر دور ہے تو وہ دور سے مسجد کی طرف آ جائے۔ ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، مسجد سے گھر دور تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس گھر لینا چاہتا ہوں۔ دعا فرمایا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دور ہے، نابینا ہوں، آتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، آتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، تو اسی لیے چاہتا ہوں گھر قریب ہوگا جلدی جلدی مسجد میں آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جتنے قدم اپنے گھر سے مسجد کی طرف اٹھا کر آتے ہو اللہ رب العزت تمہارے اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، اتنی نیکیاں تمہارے اعمال میں لکھتا ہے۔ تو صحابی نے کیا کیا؟ اس نے مسجد نبوی شریف سے لے کر اپنے گھر تک ایک رسی کا اہتمام کیا، بنوا دی۔ وہ اپنے گھر سے نکلتا اس رسی کا سہارا لیتا لیتا مسجد میں آتا، مسجد سے پھر اسی رسی کے سہارے اپنے گھر چلا جاتا۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اندھیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے، جو بندہ اندھیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن اسے نور عطا فرمائیں گے۔ قیامت والے دن وہ بندہ اپنے نور کی روشنی کے اندر جنت میں جائے گا۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ انتظار کیا ہے؟ یہ انتظار نہیں بس مسجد میں ہی بیٹھ گیا ہے نا، انتظار یہ ہے کہ اپنا کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کے کان، اس کا دل، اس کا دماغ لگا ہوا ہے مسجد کی طرف۔ اذان ہوگی تو جا کے نماز پڑھوں گا۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو تیزی سے مٹاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں بڑی تیزی کے ساتھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں مسجد کی ویرانی کی کوشش نہیں کریں گے، نہ کوئی ایسی بات کریں گے، نہ کوئی ایسا کام کریں گے، نہ کسی کو جھڑکی پلائیں گے، بلکہ ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تاکہ آنے والے لوگوں میں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے، ہماری لو ہمیشہ مسجد کے ساتھ لگی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔